اس پورے سال جانوروں نے غلاموں کی طرح کام کیا، لیکن وہ اپنے کام سے خوش تھے۔ وہ محنت اور قربانیوں میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ سب کچھ اپنی ذاتی بھلائی یا پھر بعد میں آنے والے اپنے جیسوں کے لیے کر رہے ہیں، کسی غیر یا آرام طلب چور انسانوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ پورے موسم بہار اور گرما میں انہوں نے 60 گھنٹے فی ہفتہ کام کیا، اور اگست میں نیپولین نے اعلان کیا کہ اتوار کو بھی دوپہر کے بعد سے کام کیا جائے گا۔ یہ کام رضاکارانہ ہوگا، لیکن اگر کسی جانور نے پہلو تہی کی تو پھر اس کا راشن گھٹا کر آدھا کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی یہ ضروری سمجھا گیا کہ کچھ کام چھوڑ دیا جائے۔ گھاس کی پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں کم ہوئی، اور 2 کھیت جس میں زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیاں بوئی جانی تھی وہ نہ بوئی جا سکیں، کیونکہ جتائی کا کام وقت پر نہ ہو پایا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والا موسم سرما خوراک کے حوالے سے سخت ہوگا۔ ہوائی مل کی تعمیر میں ایسی دشواریاں پیش آئیں جس کا پہلے اندازہ نہیں تھا۔ فارم کے اندر چونے کا اچھا خاصا بڑا ذخیرہ تھا، اس کے علاوہ ریت اور سیمنٹ بھی دستیاب ہو گئی، گویا تعمیر کا ہر سامان موجود تھا۔ لیکن جانوروں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ پتھروں کو مطلوبہ سائز میں کس طرح توڑا جائے۔ یہ کام صرف کدال یا پھر لوہے کے بڑے ہتھوڑے سے ہی ممکن تھا، لیکن کوئی بھی جانور اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ پچھلے پیروں پر کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ بالآخر ہفتوں بعد کسی کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی کہ کشش ثقل سے کام لیا جائے۔ پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے جنہیں جوں کا توں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ زمین پر جا بجا پڑے ہوئے تھے۔ جانوروں نے ان کی گرد رسی لپیٹی، اور پھر سارے جانور مل کر، جس میں گائے، گھوڑے، بھیڑیں یا پھر وہ جانور جو رسی کو پکڑ سکتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مشکل لمحات میں سور بھی اسے کھینچ کر ڈھلوان پر لے جاتے، انتہائی آہستگی کے ساتھ، اور پھر بلند ترین حصے پر پہنچ کر انہیں گرا دیتے، جس کے باعث وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ٹوٹے ہوئے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا نسبتاً آسان کام ہوتا تھا۔ گھوڑے گاڑی میں بھر کر اور بھیڑیں ایک ایک پتھر دھکیل کر لے جاتی۔ یہاں تک کہ مریل اور بنجامن نے بھی اپنا حصہ یوں ادا کیا کہ ایک پرانی 2 پہیوں کی گاڑی میں رکھ کر کام کی جگہ پر لے جاتے۔ چنانچہ موسم گرما کے آخر تک ضرورت بھر پتھر جمع ہو گئے اور عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی، جس کی نگرانی سوروں کے ذمے تھی۔ لیکن یہ آہستہ اور دقت طلب عمل تھا۔ ایک بڑے پتھر کو بلندی تک لے جانے میں پورا دن لگ جاتا تھا۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسے جب اوپر سے گرایا جاتا تو وہ ٹوٹ بھی نہ پاتا تھا۔ باکسر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے اکیلے کی طاقت تمام دوسرے جانوروں کے برابر تھی۔ جب پتھر کی چٹان سلوپ سے پھسلنے لگتی اور سارے جانور اس کے ساتھ نیچے جاتے ہوئے چیخنے لگتے، تو یہ باکسر ہی ہوتا جو رسی کو تھام کر پتھر کو اوپر لے جاتا۔ جب وہ سلوپ پر 1 انچ آگے بڑھتا تو اس کی سانس کی آمد و شد تیز ہو جاتی، اور اس کی کمر زمین سے چمٹی ہوتی۔ اس کے مضبوط جسم کے دونوں جانب سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ یہ دیکھ کر سارے جانور اش اش کر اٹھتے تھے۔ کبھی کبھی کلوور اسے تنبیہ کرتی کہ طاقت استعمال کرتے ہوئے محتاط رہا کرے، لیکن باکسر سنی انسنی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے 2 نعرے، میں سخت ترین محنت کروں گا اور نیپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے، اس کی تمام مشکلات کا شافی جواب ہوتا تھا۔ اس نے صبح بیدار کرنے والے مرغ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب آدھے گھنٹے کی بجائے 1.25 گھنٹے پہلے بیدار کر دیا کریں۔ وہ اس فاضل وقت میں پہاڑی پر جاتا اور وہ ٹوٹے ہوئے پتھروں کو جمع کر کے اس جگہ پہنچا دیا کرتا جہاں عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ اس کام میں وہ دوسروں کی مدد نہیں لیا کرتا تھا۔ پورے موسم گرما میں شدید محنت کے باوجود جانور بدمزہ نہیں ہوئے۔ اگر انہیں زیادہ خوراک نہ ملتی تو بھی جونس کے وقتوں سے کم نہ ہوا کرتی۔ صرف اپنی خوراک پیدا کرنے کا یہ فائدہ تھا کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بجائے اس کے کہ 5 دوسرے فضول خرچ انسانوں کے لیے بھی پیدا کی جائے۔ بہت سے پہلوؤں سے جانوروں کا طریقہ کار زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا، جس میں محنت کی بچت ہوتی تھی۔ مثلا گھاس کی کاشت جانوروں سے بہتر انداز میں انسان نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ جانور چوری نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے قابل کاشت زمین پر باڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس کے باعث محنت، باڑ اور گیٹ وغیرہ کی بچت ہوا کرتی تھی۔ تاہم گرمیاں شروع ہوتے ہی بہت سی نادیدہ چیزوں کی کمی محسوس کی جانے لگی۔
جیسے پیرافین آئل کی ضرورت ہوتی، کیل، کتوں کا بسکٹ، رسی یا ڈوری، اور گھوڑوں کی نال کے لیے لوہے کی ضرورت پڑتی، لیکن یہ چیزیں فارم میں نہیں بنتی تھیں۔ پھر بیج اور مصنوعی کھاد کے علاوہ بہت سے اوزاروں کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اور سب سے بڑھ کر ہوائی مل کے لیے مشینوں کی ضرورت۔ یہ چیزیں کس طرح بنائی جائیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتوار کی ایک صبح جب جانور ہفتے کے احکامات سننے کے لیے آئے تو نیپولین نے اعلان کیا کہ اس نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے۔ آج سے اینیمل فارم اپنے پڑوسیوں سے تجارت بھی کیا کرے گا۔ یہ تجارت دولت کے حصول کے لیے نہیں ہوگی، اس کا مقصد فوری طور پر چند ضروری اشیاء کی دستیابی ہوگا۔ ہوائی مل کی ضروریات ہر چیز پر مقدم ہوں گی، اس لیے وہ گھاس کے کچھ گڈھے اور اس سال کا گندم، اور بعد میں اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہوئی تو پھر انڈوں کو فروخت کیا جائے گا جو ویلنگٹن میں آسانی سے بک جائیں گے۔ مرغیوں نے کہا کہ نیپولین ہماری طرف سے انڈوں کا تحفہ قبول کرے، ہم ہوائی مل کی بہر صورت تعمیر چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر جانور کسی انجانی بے چینی کو محسوس کرنے لگے۔ انسانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، تجارت نہیں کی جائے گی، پیسوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ سب ہماری پہلے کی قراردادیں نہیں تھی جو جونز کو نکالنے کے بعد پہلی میٹنگ میں پاس ہوئی تھی؟ سارے جانوروں کو یاد تھا کہ انہوں نے یہ قراردادیں پاس کی تھی، یا پھر وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں یاد ہیں۔ 4 جوان سوروں نے نیپولین کی میٹنگ برخاست کرتے ہی کمزور آواز میں احتجاج کیا تو انہیں غراتے کتوں نے خاموش کر دیا۔ پھر حسب معمول بھیڑوں نے الاپنا شروع کر دیا، 4 پیر اچھے، 2 پیر برے۔ اس کے بعد نیپولین نے خاموش کرانے کے انداز میں اپنا پیر ہلایا اور پھر اعلان کیا کہ میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کسی جانور کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ انسانوں سے رابطہ کرے، جو کہ سخت ناپسندیدہ بات ہوگی۔ لگتا تھا کہ تمام ذمہ داری وہ اپنے کندھوں پر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک صاحب جن کا نام مسٹر ویمپر تھا، وہ جو ویلنگٹن میں رہتے تھے، یہ ذمہ لیا تھا کہ وہ مویشی خانے اور باہر کی دنیا کے درمیان اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہر پیر کے دن صبح فارم میں آ کر ہدایات لیا کریں گے۔ نیپولین نے اینیمل فارم زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کیا، اور آخر میں جانوروں نے انگلستان کے ظالم درندوں گا کر اپنی اپنی راہ لی۔ اس کے بعد اسکویلر نے فارم کا دورہ کیا اور جانوروں کو مزید مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جانوروں کو یقین دلایا کہ ماضی میں تجارت اور پیسے کے استعمال سے متعلق کوئی قرارداد پاس نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی پیش کی گئی تھی۔ یہ تصوراتی بات تھی جسے شروع میں سنو بال نے مشتہر کر دیا تھا۔ اب بھی چند جانور کچھ شبے میں مبتلا نظر آ رہے تھے، لیکن اسکویلر نے چالاکی سے سوال کیا، ساتھیوں کہ یہ سب کچھ وہی نہیں ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا؟ کیا تمہارے پاس ان قراردادوں کا ریکارڈ موجود ہے؟ کیا یہ کہیں رکھا ہوا ہے؟ اور جب جانوروں کو معلوم ہوا کہ قراردادیں تحریری طور پر کہیں نہیں ہیں تو وہ قدرے مطمئن ہو گئے اور یقین کر لیا کہ وہ غلطی کر رہے تھے۔ انتظام کے مطابق مسٹر ویمپر ہر پیر کی صبح اینیمل فارم میں آتے اور ہدایات وصول کرتے۔ وہ ایک شرمیلے چھوٹے قد کے آدمی تھے جس کے رخسار کے دونوں جانب مونچھیں یا گل مچھے تھے۔ ایک چھوٹے موٹے وکیل لیکن انتہائی تیز ترار، جنہوں نے سب سے پہلے یہ اندازہ لگا لیا کہ مویشی خانہ کو ایک بروکر کی ضرورت ہے اور جس کا کمیشن اچھا خاصا ہوگا۔ جانور ایک خاص قسم کے خوف سے اسے آتا جاتا دیکھتے رہتے تھے اور کوشش کرتے کہ اس کا سامنا نہ ہونے پائے۔ تاہم نیپولین کا 4 پیر پر کھڑے ہو کر ویمپر کو احکامات دینا ان جانوروں کو فخر کے جذبات سے بھر دیا کرتا تھا جو 2 پیروں پر کھڑے ہو کر سنا کرتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے ان نئے انتظامات سے سمجھوتا کر لیا۔ بنی نوع انسان سے ان کا رشتہ اب ویسا نہیں رہ گیا تھا جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ ادھر انسان بھی مویشی خانے سے اتنی ہی نفرت کرنے لگے تھے جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر انسان یہ بھی توقع کر رہا تھا کہ فارم ہاؤس عنقریب دیوالیہ ہو جائے گا۔ مزید برآں یہ کہ ہوائی مل کی تعمیر بالآخر ناکامی پر منتج ہوگی۔ وہ جب کہیں ملتے تو ایک دوسرے کو نقشے کی مدد سے بتاتے کہ ہوائی مل اول تو بن نہیں سکتی اور اگر تعمیر ہو بھی گئی تو کام نہیں کرے گی۔ پھر اپنی خواہش کے برخلاف ان کے دلوں میں جانوروں کی عزت و تکریم جگہ پا رہی تھی کہ وہ کتنی مہارت سے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اس بات کا ایک ثبوت تو یہ تھا کہ وہ اس فارم کو اس کے اپنے نام سے یاد کرتے تھے جسے
جبکہ پہلے تمسخر اڑاتے تھے، اسے مینور فارم کہا کرتے تھے۔ مزید انہوں نے جونز کی حمایت ترک کر دی تھی، جسے اب اپنا فارم ملنے کی امید نہیں رہی تھی اور اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ ویمپر کے علاوہ مویشی خانے سے باہر کا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، لیکن اس قسم کی افواہ مسلسل گردش کر رہی تھی کہ نیپولین عنقریب مسٹر پلکنگٹن جو فاکس ووڈ سے تعلق رکھتے تھے یا مسٹر فریڈرک جو پنچ فیلڈ کے مالک تھے سے تجارتی معاہدہ کرنے والا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اب تمام کے تمام سور فارم ہاؤس کی عمارت میں آ کر رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ چنانچہ جانوروں نے ایک بار پھر سوچنا شروع کر دیا کہ اس بارے میں بھی پہلے ایک قرارداد منظور کی جا چکی تھی، اور اسکویلر نے دوبارہ جانوروں کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ ایسی کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وکالت کرتے ہوئے کہا کہ سور جو کہ مویشی خانے کا دماغ ہیں، انہیں یکسوئی سے سوچنے کے لیے ایسی ہی خاموش ماحول کی اشد ضرورت تھی تاکہ وہ ٹھیک طرح کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ جگہ قاعدے کے مرتبے کے مطابق ہے۔ اب کچھ دنوں سے نیپولین کو لیڈر کہا جانے لگا تھا۔ انہیں ایسے ہی گھر میں رہنا چاہیے۔ کچھ جانور اب بھی پریشان تھے کہ سوروں نے نہ صرف طعام کے لیے کچن استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ آرام کے لیے ڈرائنگ روم اور سونے کے لیے بستر استعمال کرنے لگے ہیں۔ بوکسر نے اس بات کو بھی حسب دستور یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ نیپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے، لیکن کلوور جسے یقین تھا کہ بستر کی مخالفت میں بھی قرارداد پاس کی گئی تھی، اٹھی اور اس جگہ پہنچی جہاں 7 مقدس اصول تحریر تھے۔ اس نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن حروف کی پہچان کے علاوہ کچھ پڑھ نہ سکی، تو مریل کے پاس چلی گئی۔ مریل ذرا چوتھا مقدس اصول تو پڑھنا، کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم کبھی بستر پر نہیں سوئیں گے؟ تھوڑی دقت کے ساتھ موریل نے پڑھا، ہاں لکھا ہوا ہے کوئی جانور بستر پر چادر بچھا کر نہیں سوئے گا۔ اس نے پڑھ کر سنا دیا۔ بہت کوشش کے بعد بھی کلوور کو یہ بات یاد نہ آئی کہ اس قرارداد میں کہیں چادر کا بھی ذکر تھا، لیکن دیوار پر تو یہی لکھا ہوا تھا، ممکن ہے کہ ایسا ہی رہا ہو۔ این اسی وقت اسکویلر کا اس طرف سے گزر ہوا جو 2 یا 3 کتوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ یہ تمام باتوں سے ضرور آگاہ ہوگا۔ تم نے سنا ساتھیو، اس نے کہا، اب سور مویشی خانے کے بستر پر سوتے ہیں، اور کیوں نہ سوئیں؟ تمہیں یقیناً خبر ہوگی کہ بستر کے خلاف کبھی کوئی قانون نہیں بنا۔ بستر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں سویا جائے، گھاس پھوس کا ڈھیر یا پھر اسے بستر کی شکل دے دی جائے۔ قانون تو چادر کے خلاف بنا تھا، جو انسانوں کی ایجاد ہیں۔ ہم نے فارم ہاؤس کے بستروں پر بچھی ہوئی چادریں اتار پھینکی ہیں اور کمبل اوڑھ کر اور بچھا کر اس پر سوتے ہیں۔ سے بستر بہت آرام دہ ہوتے ہیں، لیکن اب بھی اتنے آرام دہ نہیں ہیں جتنے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ وہ تمہیں نہیں بتا سکتا ساتھیوں کہ ہم آج کل کتنا دماغی کام کرتے ہیں۔ کیا تم لوگ ہم سے ہمارا آرام چھین لو گے ساتھیوں؟ تم ہمیں اتنا تو نہیں تھکاؤ گے کہ ہم اپنے فرائض کی انجام دہی نہ کر سکیں؟ یقیناً تم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ جونز واپس آ جائے۔ جانوروں نے فوراً ہی اس مسئلے پر اسے یقین دلا دیا، اور پھر کسی نے بھی سوروں کے بستر پر سونے کی مخالفت نہیں کی۔ اور پھر چند دن بعد جب یہ اعلان ہوا کہ سور صبح دیگر جانوروں سے 1 گھنٹہ بعد اٹھا کریں گے، تو کسی بھی جانور نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ موسم خزاں کے آتے آتے تمام جانور تھک چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ خوش تھے۔ انہوں نے پچھلا سال بڑا سخت گزارا تھا۔ گھاس اور مکئی کے ایک حصے کی فروخت نے سردیوں کے لیے غلہ کے گوداموں کو کافی خالی کر دیا تھا، لیکن وہ پر امید تھے کہ ہوائی مل اس کی تلافی کر دے گی۔ اب وہ قریب نصف تعمیر ہو چکی تھی۔ گھاس کی کٹائی کے بعد موسم گرما اور خشک ہو گیا، اور جانوروں کو زیادہ محنت کرنی پڑی، تو وہ پتھروں کے وزن کے ساتھ ادھر ادھر آتے جاتے سوچنے لگے کہ اگر 1 فٹ دیوار اور بن جائے تو بہتر ہوگا۔ بوکسر تو رات بھر از خود آ کر چاند کی روشنی میں کام کیا کرتا تھا۔ اپنے فالتو اوقات میں جانور آتے اور ہوائی مل کے گرد گھوم کر اسے خوشی اور فخر سے دیکھتے کہ کتنی خوبصورت اور مضبوط دیوار بنی ہے، اور کیا وہ کبھی ایسی تعمیر کو پہلے تصور کر سکتے تھے؟ صرف بوڑھا بینجامن ہوائی مل کے متعلق کچھ نہیں کہتا تھا، سوائے اپنے تکبرانہ تکیہ کلام کے بندر کافی دنوں تک زندہ رہتے ہیں۔
نومبر آ گیا، اس کے ساتھ جنوب مغربی ہوائیں چلنے لگی۔ تعمیر کو روک دیا گیا اس لیے کہ وہ ابھی تک گیلی تھی۔ پھر وہ رات آ گئی جب خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ فارم ہاؤس کی عمارتیں ہل کر رہ گئیں اور بہت سارے ٹائلز نکل کر کھلیان میں جا گرے۔ مرغیاں بیدار ہو کر چیخنے چلانے لگیں۔ وہ خوفزدہ تھی اس لیے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ کہیں بندوق بھی چلی ہے۔ صبح سویرے جانور اپنے اپنے تھان سے نکل کر باہر آئے تو دیکھا کہ پرچم کا ڈنڈا اور باغ میں ایک درخت گرا ہوا ہے۔ درخت اس طرح اکھڑا تھا کہ جیسے گاجر کو زمین سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اس پر اس وقت پڑی جب بہت سے جانوروں کے خلق سے حیرت میں ڈوبی چیخ نکل گئی۔ ان کی آنکھوں نے تباہی کا خوفناک منظر دیکھا۔ ہوائی مل بھی تباہ ہو چکی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ تباہی کے مقام پر پہنچ گئے۔ نپولین جو شاذ ہی چلا کرتا تھا وہ دوڑ کر سب سے آگے ہو گیا۔ ہاں، وہ گر چکی تھی۔ ان کی جدوجہد کا ثمر بنیادوں سے تباہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ پتھر جو انہوں نے بڑی مشکل سے جمع کیے تھے اسے طوفانی ہواؤں نے بکھیر دیا تھا۔ ان میں سے ہر جانور بات کرنے سے قاصر نظر آ رہا تھا۔ سب کے سب کھڑے ہوئے افسوس کے ساتھ بکھرے اور گرے ہوئے پتھروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ نپولین زبان بند کیے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، لیکن کبھی کبھی زمین کو سونگھ لیا کرتا تھا۔ اس کی دم سخت ہو کر ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھی۔ اس سے اس بات کا اشارہ مل رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مصروف ہے۔ یکایک وہ رک گیا جیسے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہو۔ ساتھیو، اس نے آہستگی سے کہا، کیا تم جانتے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا تم اس دشمن کو جانتے ہو جو رات میں آ کر ہوائی مل کو گرا گیا؟ سنو بال، اس نے زور سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز بادل کی طرح گرج رہی تھی۔ یہ سنو بال کی حرکت ہے۔ اس نے صرف حسد کے جذبے سے سرشار ہو کر شرمناک طریقے سے نکالے جانے کا انتقام لیا ہے۔ وہ دہشت گرد رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر خاموشی سے یہاں آیا اور ہماری 1 سال کی محنت کو برباد کر کے چلا گیا۔ ساتھیوں، میں اس کی سزائے موت کا اعلان کرتا ہوں، سنو بال کی سزائے موت کا۔ جانور، ہیرو درجہ دوم یا کوئی دوسرا جانور اگر اسے انصاف کے لیے لائے گا تو اسے انعام میں سیب عطا کیے جائیں گے۔ ایک پوری ٹوکری سیبوں سے بھری ہوئی دی جائے گی جو اسے زندہ پکڑے گا۔ جانوروں کو یہ سن کر بے انتہا صدمہ پہنچا کہ اس حرکت میں سنو بال ملوث ہے۔ تمام جانور نفرت سے چیخ پڑے اور ہر ایک اس کو پکڑنے کے متعلق سوچنے لگا۔ اسی وقت پہاڑی سے تھوڑے فاصلے پر کسی سور کے پیروں کے نشانات نظر آئے جو گھاس میں چھپے ہوئے تھے۔ ان نشانات کا سراغ صرف چند گز تک ہو پایا، لیکن یہ ضرور پتہ چل گیا کہ وہ باڑ کے قریب سوراخ کی طرف گیا ہے۔ نپولین نے سونگ کر اعلان کیا کہ یہ سنو بال کے پیروں کے نشانات ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید سنو بال فاکس ووڈ کی طرف سے آیا ہو۔ دیر نہ کرو ساتھیوں، نپولین نے قدموں کے نشانات کا جائزہ لینے کے بعد چیخ کر کہا، اب کام کا وقت ہے۔ ہم آج ہی شام سے ہوائی مل کی دوبارہ تعمیر شروع کر دیں گے اور پھر پورے موسم سرما میں اس کی تعمیر جاری رکھیں گے، چاہے بارشیں ہو رہی ہوں یا چلچلاتی دھوپ نکلی ہوئی ہو۔ ہم اس دہشت گرد کو بتا دیں گے کہ وہ ہمارے کام کو اتنی آسانی سے نہیں ختم کر سکتا۔ یاد رکھو ساتھیو، ہم اپنے نقشے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور دن نکلنے تک کام جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھو ساتھیو، ہوائی مل زندہ باد، مویشی خانہ زندہ باد۔